وصحبه وسلم وجاهدوا في الله حق جهاده وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل. صدق اللہ العظیم. بطور منسٹر اسلامی جمہوریہ پاکستان، حالانکہ افسوس کا دن تھا لیکن مسلمان شہادت پہ خوشی منایا کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس انسٹیٹیوشن کی برکت سے بہت سے لوگوں کا کردار ہے، ساتھ میں جاز الحق بھائی بھی بیٹھے ہیں، کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے کہ مل کے ہم نے ایک لوہے کا موقع مارا اور وقت کے فرعون کو نصف و نابود کیا اور افغانستان کی دھرتی پہ سوویت یونین کا اختتام ہوا. اس کا یہ نام ملا کہ دارالعلوم حقانیہ میں مجاہدین کے سرخیل کو اپنے خون میں نہلا دیا گیا. میں حاضر ہوا، میرے ساتھ میرے بڑے بھائی ان دنوں میں شہریار خان افریدی بھی وزیر داخلہ تھے، وہ تشریف لائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس کی جان انویسٹیگیشن اس وقت کرنی چاہیے تھی، نہ ہو سکا اس وقت. لیکن یہ تو ہم نے نہیں سوچا تھا کہ مولانا عبدالحق رحمہ اللہ نے جو ایک عظیم درسگاہ بنائی ہے وہ انہی کے بچوں کے خون سے نہلا دی جائے گی. لیکن آپ نے یاد تازہ کر دی حسینی کردار کی. مولانا عبدالحق ثانی، آپ میرے سے عمر میں بڑے ہیں، چھوٹے ہیں لیکن رتبے میں میرے سے بڑے ہیں. آپ اس پہ فخر کیجئے کہ آپ شہید ابن شہید کے بیٹے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نمار غنیمت نہ کشمر کشائی. پاکستان نعرہ تکبیر. میسج یہاں سے یہ ہے، بہت سے لوگوں کو جب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی غزوہ ہند کی حدیث سناتا ہوں تو کیا آپ نے کیا پڑھا ہے، ان کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. او بھائی، علی محمد کی بات نہیں ہے، یہ محمد اور رسول اللہ کی بات ہے. جو غزوہ ہند کی حدیث کا مذاق اڑاتا ہے، معاذ اللہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا منکر ہے. ہمارا دل یہ ایمان کے جذبے سے سرشار ہے. ایک وقت آئے گا یہ حقانیوں کا یہ خون رائے گا، نہیں جائے گا. یہ مجاہدین کا خون رائے گا، نہیں جائے گا. یہ کشمیر بھی آزاد ہوگا، فلسطین بھی آزاد ہوگا، اور ہندوستان پہ اسلام کا سب سے بڑا پرچم لہرایا جائے گا. اگر کسی کا ایمان نہیں ہے تو کسی اور کے سامنے نہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے. میں نے ایک بات کی تھی بہت عرصہ پہلے، لمبی بات نہیں کروں گا، بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں، میں جسارت کر رہا ہوں، میں معذرت خواہ بھی ہوں، میری اتنی علمی قابلیت بھی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں بات کروں. لیکن میں نے یہ بات کی تھی کہ سب سے مشکل کام دنیا کا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سچ بولنا ہے کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. کیا پاکستان کا بننا محض ایک اتفاق تھا؟ آج عبداللہ صاحب گفتگو فرمانے ہیں آپ کے والد کا میں معترف ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں ہر اس آدمی کا معترف ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. لیکن میں بتا دوں میں بین سطور بات کر رہا ہوں. جو امت مسلمہ سے کھڑا ہو کے بین اسلامزم کی بات کرے گا، یا ختم نبوت پہ اسٹینڈ لے گا، یا پھانسی چڑھا دیا جائے گا، یا دار چڑھا دیا جائے گا، جن کی کال کوٹری میں ڈال دیا جائے گا، میرا اس پہ پکا یقین ہے کہ اگر یہ آدمی جس کا نام عمران خان ہے وہ امریکہ میں جا کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرتا یا اسرائیل کے خلاف اسٹینڈ نہ لیتا، وہ آج بھی شاید اقتدار میں ہوتا. خدا را جتنے اسلام پرست ہیں، جتنے اسلام پسند ہیں، آپس کی صفیں سیدھی کیجئے. ہم میں سے جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو پر ساتھ کھڑا کیجئے. آج ہندوستان کے خلاف اگر مضبوط ہم نے جواب دینا ہے تو 2/3 اکثریت کا نمائندہ عمران خان بھی یہاں ہونا چاہیے. میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا. اگر امت کی اتفاق کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں آج میاں نواز شریف صاحب کو بھی برملا مضبوط بات کرنی چاہیے. اگر جیل کی کال کوٹڑی سے عمران خان برملا مودی کو للکار سکتا ہے، اس نے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے للکارا. میں میاں صاحب سے توقع رکھتا ہوں، ہم میں سے کوئی کم یا زیادہ مسلمان یا کم یا زیادہ پاکستانی نہیں ہے، لیکن آج آواز آنی چاہیے
اگر 11 سے آواز آ رہی ہے ہندوستان کے خلاف تو لندن سے بھی آواز آنی چاہیے. میں آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں, میں ہندوستان کو کہنا چاہتا ہوں, تمہارا جب سپاہی لڑتا ہے نا موت سے بچنے کی تمنا کرتا ہے, میرا جب پاکستانی میدان میں اترتا ہے, چاہے وردی میں ہے یا چاہے سر پہ پگڑی ہو, چاہے سفید لباس میں ہو یا چاہے پاک فوج یا پولیس کی وردی میں ہو, وہ ایک ہی تمنا لے کے اترتا ہے جو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی, جو حسنین کریمین کے والد محترم فاتح خیبر کی تمنا تھی, جو سعد بن ابی وقاص کی تمنا تھی, جو آج بھی ہمارے مجاہدین کی تمنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. عبدالحق ثانی صاحب چھوٹے بھائی آپ ہیں, لیکن آپ ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن کے جو صرف علمی درسگاہ نہیں ہے, اٹس اے وے آف لائف. اور میں سمجھتا ہوں یہ انگریزی میں نے بات کی ہے وہ تو سمجھ آ گئی ہوگی جو 7 سمندر پار بیٹھے ہیں, 7 سمندر پار بیٹھے ہیں. اگر یہ تاریخ میں لکھا جاتا تھا کہ افغانستان is the graveyard of great powers, so that would not have been possible without Darul Uloom Haqqaniya. I salute you and I am standing with you not as only a member of Pakistan Tehreek Insaf but as a Pakistani and a Musliman. جزاک تو ان اشعار کے ساتھ اجازت. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. تیغوں کے سائے میں عبداللہ صاحب, تیغوں کے سائے میں پل کر جمع ہوئے ہیں, خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا. پاکستان پاکستان زندہ باد, دارالعلوم حقانیہ زندہ باد. پرزور مطالبہ دونوں شہیدین کی انویسٹیگیشن کی جائے اور قوم کے سامنے لایا جائے. ہماری پاورفل انسٹیٹیوشنز ہیں, پاکستان کی جو آرمی ہے دنیا کی تگڑی آرمی ہے, انٹر سروسز کے بہت زیادہ ریسورسز ہیں. ہم پاکستان کی انتظامیہ سے, پاکستان کی حکومت سے, اپنی پاک فوج سے اور ISI اور تمام انویسٹیگیشن کے اداروں سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں, پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ مولانا حامد الحق صاحب اور ان کے والد محترم بڑے مولانا صاحب سمیع الحق صاحب ان کی شہادت کی انویسٹیگیشن کی جائے. میں پرزور طریقے سے یقین دہانی کراتا ہوں میری صوبائی حکومت اور میرے وزیر اعلیٰ علی امین خان اور میرے پوری جماعت کی طرف سے جتنا تعاون چاہیے ہوگا ہم انشاءاللہ دیں گے. پاکستان زندہ باد. شکریہ, جزاکم اللہ, بڑی مہربانی. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں امام المجاہدین حضرت مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب, سربراہ انصار الامہ پاکستان. محترم جناب حضرت مولانا فضل الرحمان خلیل سے. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. محترم بھائی اور دوستوں بزرگوں اور شہید ابن شہید کے خاندان کے وارث